السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں اور یہ ہے کہ میت کی طرف سے کیا حج اور عمرہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی حوالہ سے ہم آج آپ کو چند علماء کی گفتگو سنوائیں گے۔ تمام مکتب فکر کے علماء ہیں، تو ناظرین بلکہ آپ کمنٹس کے اندر ضرور رہ دیجیے گا کہ وہ کس عالم دین کے، کس مسلک کے عالم دین کے، یعنی جنہوں نے بات دلائل کے ساتھ کی ہے۔ تو خیر ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ایک انہوں نے فرمایا اگر کسی کے والدین نے حج نہ کیا ہو اور اولاد ان کی طرف سے کسی کو حج بدل کروانا چاہے تو کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ جیسے والد صاحب کا حج بدل کروانے کے لیے کسی خاتون کو بھیج دیں، اور یا والدہ کا حج بدل کروانے کے لیے کسی مرد کو بھیج دیا جائے، یا جنس ایک ہونی چاہیے؟ دیکھیں، جنس کی تبدیلی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اتنا میں ضرور آپ کو مشورہ دوں گا کہ جب آپ حج بدل کروائیں تو کسی کا شوق پورا کرنے کی نیت نہ کریں، کسی کے ظاہر سے متاثر ہو کر کہ اگر وہ رو رہا ہے کہ یار کاش مجھے حاضری ہو جائے، تو آپ نے کہا چلو اس کی حاضری کی تمنا پوری ہو جائے گی، اس کو حج بدل کروا دیا جائے۔ بلکہ حج بدل ہوتا ہی اس وقت ہے کہ جب مرنے والے پر حج فرض ہو چکا تھا اور وہ حج نہ کر سکا اور اس نے وصیت کی ہو، یا زندہ بھی ہے لیکن اب وہ بیچارہ حج کر نہیں سکتا، بالکل لاغر ہو چکا ہے اور حج فرض ہے، اب وہ حج بدل کروا رہا ہے، تو پھر یقینی سی بات ہے کہ ایسے شخص کو حج بدل کروانا چاہیے کہ جو مکمل طور پہ بہترین مسائل جانتا ہو، تاکہ جتنا کامل حج ہوگا اتنا ہی ان کے بڑے ذمہ ہونے کے امکانات ہوں گے۔ ہم بعض اوقات جاہلوں کو بھیج دیتے ہیں جن کو الف بے بھی نہیں آتی، ابھی جیسے ایک بہن نے کویسچن کیا، اس پہ میں مزید کلام کروں گا کہ معلوم ہی نہیں ہوتے مسائل، اور ہم صرف ان کا شوق پورا کرنے کے لیے، جی میں حاضری کا مجھے بڑا شوق ہے، بھائی حاضری کا شوق ہے تو پھر حاضری کے شوق کو پورا کرنے کے لیے ذرا اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کی طرف بھی تو آئیں۔ اس کا شوق نہیں ہے کہ اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہو جائیں، اس کا شوق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان کے اللہ کو راضی کیا جائے، اس کا شوق نہیں ہے کہ نبی کریم کی اطاعت میں زندگی گزاری جائے، بس شوق ہے جا کے زیارت کرنے کا۔ آپ کے زیارت کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ یعنی اگر کوئی شخص جاتا ہے خالی وہاں پہ پہنچ بھی جاتا ہے تو ایک قلبی تسکین کا سامان ہے، اس کے لیے حقیقتاً دیکھا جائے اگر وہ واقعی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے تو پھر یہاں پر کیوں نہیں کرتا ہے؟ وہاں پر جا کر ہی کیا اطاعت ہوگی؟ یا وہاں جا کے کعبۃ اللہ کو دیکھ لے گا، مکہ دیکھ لے گا، مدینہ دیکھ لے گا تو تمام شرعی احکام پر عمل پیرا ہونے کا مطالبہ شریعت کی طرف سے ختم ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے صاحب علم کو بھیجنا چاہیے، ہمارا مشورہ آپ کے لیے یہی ہوگا۔ تو بہتر ہے کہ آپ کسی صاحب علم کو بھیجیں، ورنہ اور جنس کی تبدیلی سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں پڑھا دیتا ہوں، تو یہ بھی ملتا ہے۔ اسی طرح جو ہے مرنے والے پر اگر ہر حج فرض ہو یا مرنے والے نے حج کی نظر مانگی ہو اور پورا نہ کر سکا ہو تو اس کے وارث وہ حج اور عمرہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ وہ بدنی عبادت ہے جو ثابت ہے، روزے رکھنا، حج اور عمرہ کرنا، اس کے علاوہ کوئی بدنی عبادت، جیسا آپ بولیں گے پھر حج کر سکتے تو قرآن کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ تو اس لیے کہ حج کا تذکرہ آیا ہے، قرآن کا تذکرہ نہیں آیا ہے۔ حج کا اور عمرے کا تذکرہ آیا ہے، ذکر و اذکار کا تذکرہ نہیں۔ استغفار کا تذکرہ آیا ہے لیکن ذکر و اذکار کا نہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے 70,000 بار پارسل کر دیے، یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ آیت پڑھ کر جو ہے 1,00,000 بار پارسل، یہ نہیں ہے نا ثابت۔ وہی تو میں کہہ رہا ہوں، ہم تو لکیر کے فقیر ہیں، ثابت ہے تو کچھ بھی مان لیں گے اور نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں مانتے۔ پھر ہم یہ بدنی عبادتیں ثابت ہے تو کرنا ہے، جو ثابت نہیں وہ نہیں کر سکتے نا۔ نہیں استغفار بھی تو آپ کریں گے اس سے، ہاں تو پھر ہم اگر 1,00,000 بار استغفار کر لے تو میرے بھائی 1,00,000 بار کی تعداد آپ کو کس نے فکس کر کے دی؟ مسئلہ یہاں شروع ہو جاتا ہے۔ تعداد کیوں فکس کرے؟ آپ کتنے بار بھی استغفار کیجیے، کتنے بار بھی دعا کیجیے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ بدنی عبادت ہو سکتی ہے۔ اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے میت کی طرف سے حج یا عمرہ کیا ہے تو اس کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ اس تعلق سے حدیث اس طرح سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہی جو صحیح بخاری کی روایت ہے، اور ایک صحابی جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور قبیلے جو ہے بہینہ کی ایک عورت آئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آ کر پوچھا اور عرض کیا میری ماں نے حج کی نظر مانگی تھی لیکن اس حج کر نہیں سکی اور اس سے پہلے ہی وہ فوت ہو گئی، کیا میں اس کی طرف سے حج ادا کر دوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا ہاں اس کی طرف سے حج ادا کر دیں، یعنی اس کا ثواب اسے جو مل جائے گا۔ اور ہاں سنو، اگر تمہارے والدہ پر قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا نہ کرتے؟ تو انہوں نے کہا ہاں بالکل میں ادا کرتی۔ تو بس پھر کہا یہ بھی ایک قرض ہے، اس کو بھی ادا کر دو۔ حج جو نظر مانگی تھی یہ ایک طرح کا قرض ہے کہ اللہ سے وہ کیا تھا کہ اللہ میں کروں گا، نہیں کر پائی
تو لہٰذا تم کر دو، جیسا کہ تم قرض ادا کرتی ویسے اس نظر کو بھی ادا کر دو۔ تو پتہ چلا جائز منتیں پوری کی جا سکتی ہے، حج کیا جا سکتا ہے، عمرہ کیا جا سکتا ہے، استغفار کیا جا سکتا ہے، اور دعائیں کی جا سکتی ہے، اس کی جو کام کیا ہوا اس کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں تھیں جو ہم کر سکتے ہوئے۔ اب آئیے غیر شرعی ایصال کیا ہے، جو میں نے کہا تھا ایصال ثواب کی حقیقت اور بدعتیں۔ اب بہت ساری چیزیں، زندہ کی طرف سے حج کرنا، صاحب استطاعت لیکن بوڑھا، کمزور، مفلوج یا دائمی مریض اپنے مال میں سے کسی ایسے شخص کو حج کرا دے جو پہلے اپنا فرض ادا کر چکا ہو تو اس معذور شخص کا حج ادا ہو جائے گا۔ اسے حج بدل کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے مال میں سے کسی دوسرے زندہ شخص کی طرف سے نفلی حج ادا کرے تو اس کا اجر اور ثواب حج کرنے والے اور جس کی طرف سے کیا گیا دونوں کو ملے گا، یعنی والدین کی طرف سے یا کسی بھی اور شخص کی طرف سے۔ عورت مرد کی طرف سے حج ادا کر سکتی ہے، یعنی مثلا بیٹی باپ کی طرف سے یا شوہر کی طرف سے یا بھائی کی طرف سے حج بدل کر سکتی ہے۔ حج بدل کے لیے ضروری نہیں کہ اسی خاندان کا یا اسی جیسا کوئی شخص ہو یا اسی ذات پات کا، نہیں، کوئی بھی شخص جو استطاعت رکھتا ہو، باشعور ہو، وہ حج بدل کر سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ فضل بن عباس حج کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے۔ قبیلہ خثعم کی ایک عورت حاضر ہوئی اور مسئلہ پوچھنے لگی۔ حضرت فضل بن عباس اس عورت کی طرف دیکھنے لگے اور وہ عورت فضل بن عباس کو دیکھنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل کا چہرہ ہاتھ سے پکڑ کر دوسری طرف پھیر دیا۔ اس عورت نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر حج فرض کیا ہے، میرا باپ بوڑھا ہے، سواری پر سوار نہیں ہو سکتا، کیا میں اس کی طرف سے حج ادا کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا، ہاں کر سکتی ہو۔ یہ حجۃ الوداع کا واقعہ ہے، اسے مسلم نے روایت کیا۔ انسان کا بعض اوقات ایک عمل اس کے لیے کتنی ایک پہچان کا سبب بن جاتا ہے۔ اب یہ حدیث جب روایت ہوتی ہے حضرت فضل بن عباس کی، جب ہی یہ بات آتی ہے، اور جتنی دفعہ پڑھی گئی ہوگی ساتھ یہ بات آئی ہوگی، کتنے لوگوں کی گواہی ہو گئی نا اس پر۔ لیکن ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو تو کچھ نہیں کہا، ان کا رخ پھیر دیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مردوں کے لیے بھی حکم جو ہے وہ ایکولی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ بعض اوقات مرد سمجھتے ہیں کہ ہم کو تو کھلی چھٹی ہے، ہم جو چاہیں کریں، یہ سارے حکم عورتوں کے لیے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو شبرمہ کی طرف سے لبیک کہتے سنا۔ پوچھا، شبرمہ کون ہے؟ اس نے عرض کیا، میرا بھائی، یا کہا میرا قریبی رشتہ دار، کزن وغیرہ ہوگا، کیونکہ بعض اوقات کزن کو بھائی بھی کہہ دیتے ہیں اور قریبی رشتہ دار۔ آپ نے پوچھا، کیا تو نے اپنا حج کیا ہے؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، پہلے اپنا حج کرو پھر شبرمہ کی طرف سے ادا کرنا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حج بدل وہ کرے جس نے اپنا کیا ہو۔ اور یہ شاید اس لیے پابندی لگائی گئی ہو تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ نام دوسرے کا لے اور نیت اپنی ہی رکھے۔ حج بدل کرنے والے کی معذوری یا بیماری عارضی ہو تو پھر معذوری یا بیماری ختم ہونے کے بعد اسے خود حج ادا کرنا چاہیے، بشرطے کہ اس وقت تک صاحب استطاعت ہو۔ زندہ صاحب استطاعت اور صحت مند آدمی کی طرف سے حج بدل ادا کرنا سنت سے ثابت نہیں۔ کوئی کہے میں بہت مصروف ہوں، میرا حج کراؤ، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ حج بدل میں میقات پر پہنچ کر احرام باندھتے وقت حج کروانے والے کا نام لینا چاہیے، جیسے اس نے کہا نا لبیک ان شبرمہ، تو اسی طرح جس کا حج ہو رہا ہے اس کا نام بولنا چاہیے۔ لیکن اگر یاد نہ رہے تو حج میں کوئی نقص واقع نہ ہوگا۔ کسی دوسرے شخص کی طرف سے عمرہ یا حج ادا کرنے کی نیت سے احرام باندھ دیا جائے تو پھر اس عمرے یا حج کو کسی تیسرے شخص کے نام سے ادا کرنا جائز نہیں۔ یعنی احرام ایک دفعہ پہن لیا ایک کی نیت سے، تھوڑی دیر بعد دھیان کسی اور کو چلا گیا، چلو اس کی طرف سے کرتے، نہیں، اب جس کی نیت سے شروع ہوا اسی سے چلے گا۔ کسی دوسرے شخص کی طرف سے حج کے علاوہ عمرہ کرنا بھی جائز ہے، اس کا اجر و ثواب کرنے والے اور جس کی طرف سے کیا گیا ہے دونوں کو ملے گا۔ حضرت ابو رزین عقیلی سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ بوڑھا ہے، حج کی طاقت نہیں رکھتا، نہ عمرے کی اور نہ ہی اونٹ پر سوار ہونے کی، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اپنے باپ کی طرف سے حج اور عمرہ کر۔
اسے نسائی نے روایت کیا. لیکن یہ جو طواف کرنا نا، خالی طواف فلاں کی طرف سے ایک طواف اس کی کوئی سنت سے ثبوت نہیں ہے. دوسرے کی طرف سے حج یا عمرہ کرنا تو ایک وقت میں صرف ایک آدمی کی طرف سے ہی عمرہ یا حج کی نیت کرنی چاہیے، 2-4 کو اکٹھا شامل نہیں کرنا چاہیے. کے بارے میں پوچھنا تھا. جی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حج بدل جس نے اپنا فرض حج ادا کیا ہو نا جی، ہاں وہ کر سکتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، جس نے نہ بھی کیا ہو تو وہ بھی ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی بلال بھائی آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا حج بدل وہ بندہ کر سکتا ہے کہ جس نے پہلے اپنا حج نہیں کیا. ہاں مطلب کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مطلب کہ جس نے اپنا حج کیا ہوا ہو نا، اس کے لیے یہ اجازت ہونی چاہیے کہ وہ حج بدل بھی کرے. ہاں وہی کر سکتے ہیں. اگر زندگی بھر جس بندے کو آپ حج پہ بھجوا رہے ہیں اس کے پاس ذاتی طور پہ اتنے اسباب اور وسائل اور ذرائع نہ ہوں کہ حج پہ نہ جا سکے تو کیا حج بدل پہ بھی نہیں جائے گا؟ جی مولانا جواب دیجیے. یہ بات بلال بھائی کی ٹھیک ہے کہ زیادہ امام اور علماء یہی کہتے ہیں کہ حج بدل پر ہم اس کو بیچ سکتے ہیں جس نے حج کیا ہوا. جس نے حج نہیں کیا وہ نہیں جا سکتا. امام ابو حنیفہ اور امام مالک کہتے ہیں بہتر ہے کہ حج والے کو بھیجو، مگر اگر دوسرے کو بھی بھیجا جائے تو ٹھیک. میں کہتا ہوں بات جو ہے نا وہ حق یہ ہے کہ اگر کسی شخص پر حج فرض ہے، آپ اس کے پاس اتنا فرمایا کہ اس پر حج فرض ہے، اس نے ابھی اپنا حج نہیں کیا تو اس کو کسی کی جگہ بدل نہیں کرنا چاہیے. زندگی کا کیا اعتبار، وہ لوگوں کا بوجھ اٹھاتا پھرتا، اپنا کندھا تو سبکدوش کرے. پہلے اپنا حج کا مسئلہ یہ تھا جس نے اپنا حج نہیں کیا، اپنا حج اس کا جس پر فرض ہے. غریب کا تو کوئی حج ہی نہیں جو اس نے نہیں کیا. اس لیے اگر کسی غریب کے پاس پیسے نہیں اور اس کو کوئی بھیج رہا، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں، وہ دوڑی نیکی ہے کہ وہ بدل بھی ہو جائے گا اور اس کا حج بھی غریب کا ہو جائے گا. یہ ان لوگوں کے لیے جو ایسی کوتاہی کر رہے ہیں کہ اپنا حج تو کرتے نہیں، پیسے موجود ہیں، لوگوں کے کرتے پھرتے ہیں، یہ مسئلہ ہے. تو بلال بھائی اگر کسی غریب کے پاس پیسے نہیں اور اس نے حج نہیں کیا اس لیے کہ اس پر فرض ہی نہیں تھا، اس کو کیوں نہیں حج بدل پر بھیجنا چاہیے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری اس پر بحث کی ہے کہ اس کو روکنے کا کیا حق ہے. جس پر اپنا فرض ہو حج وہ نہ کرے، دوسروں کا کرتا پھرے، وہ کمکلی ہے، دین کے خلاف. اچھا جی چلو ٹھیک ہے، شکریہ جی. اللہ خیر سے رکھے، مہربانی فرمائے. وعلیکم السلام مولانا صاحب، میں میال سے برار بول رہا ہوں. جی بنا لے، کیا حال چال ہے؟ مولانا صاحب ابھی حج بدل کے بارے میں ایک سوال پوچھا ہے میرے کزن نے. جی تو پوچھنا یہ تھا کہ اگر کوئی پیسہ دیتا ہے ہاں کوئی اور، وہ اپنے کسی بزرگ کا حج بدل کرانا چاہتا ہے یا کسی فوت کو ہو گیا ہے، جی اس نے، اور جو شخص ہے اس نے اپنا فرض نہیں کیا ہوا، ہاں تو وہ بھی نہیں کر سکے گا؟ نہیں، مولانا نے فرمایا کہ جس نے فرض نہ کیا ہو صرف اس بنا پر کہ اس کے پاس اسباب اور ذرائع اور وسائل اور پیسے نہ ہوں، اچھا، وہ اس کو تو آپ بھجوائیں گے. اچھا، لیکن جو جان بوجھ کے سرمایہ پہ سام بن کے بیٹھا ہے اور بیت اللہ کی طرف نہیں جاتا، آپ اس کو حج بدل پہ نہیں بھجوائیں گے. ہاں صحیح ہے، بالکل. یہ بات بتائیے مولانا. ہاں بالکل ٹھیک، یہی بات بتائیں. ہاں جس پر حج فرض ہے نا، اپنے پیسے اس کے پاس، وہ بھائی پہلے اپنا کرے پھر کسی کی طرف سے جائے. مگر جس غریب کے پاس پیسے ہے ہی نہیں، اس پر حج فرض نہیں، اس کو بے شک آپ بدل کے لیے بھیج دیں، وہ تو دوڑی نیکی ہوگی. اس وقت تک تو وہ صاحب مطلب ایسا نہیں ہے کہ استطاعت رکھتا ہو کہ حج کر سکے. اس کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ اپنا حج نہیں کرتا، وہ اس کا تو حج ہی کوئی نہیں. دوسرا آدمی جو حج پہ نہیں جاتا سرمایہ رکھنے کے باوجود اور طاقت رکھ، اس کو تو صحیح نہیں، اس کا درست نہیں، وہ مجرم ہے. اس کو کہا پہلے اپنا کر کے آپ پھر بدل کرتا پھر. ہاں جی. اچھا، اگر جو جس غریب آدمی کو بھجوایا جا رہا ہے ہاں اپنا حج تو پھر بھی بقایا رہے گا یا نہیں؟ اگر اللہ نے توفیق دے دی کل کلاں کو، اس کے حالات اور اسباب اور ذرائع ہو گئے تو اس کا حج تو ہوگا نا مولانا. ہوگا اگر اس کا اللہ توفیق دے گا تو اپنا حج کرے. باقی اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اگر یہ حج اس نے کیا تو اس کا بھی اللہ شمار کر لے، اور جس کی طرف سے کیا وہ بھی ہو جائے. اللہ کو زیادہ سود نہیں وصول کرتا، ایک ہی میں سارے کام ہو جائیں گے. الحمدللہ، اللہ فضل کرنے والا. اولاد کر سکتی ہے، بالکل کر سکتی ہے. ماں باپ پہ تو فرض ہی نہیں نا حج عمرہ. ایک ماں باپ غریب تھے، ان کے پاس مال نہیں تھا، اب ماں یہ کہ جی میں دودھ نہیں بخشاں گی، جے منو نہ پہلے کرایا تے تو زنانی نو لے گیا، یہ بالکل فرسودہ باتیں ہیں. جس کے پاس مال ہے اسی کے اوپر واجب ہے بھائی حج عمرہ. عمرہ تو واجب نہیں ہے، حج فرض ہے اس کے اوپر، تو وہی کریں گے. ماں باپ کو کروانا چاہتے ہیں آپ ضرور کروائیں، لیکن اگر آپ کے پاس اضافی مال ہے، ورنہ جس کے پاس مال ہے اسی پہ ہے. ماں باپ نے کیا ہے نہیں کیا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. حج اور عمرے پر آپ کے کون سے لیکچر ہیں ان کے نمبر بتا دیں. مسئلہ نمبر 54A اور B حج اور عمرے پہ ہے، اور 54C اور D اس کا تیسرا اور چوتھا پارٹ قبر رسول کی حاضری پہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
کیا ہر سال اپنے والد کے لیے عمرہ کروں تو ان کو ثواب ملے گا، اور دادا دادی نانا نانی کا بھی جائز وارث ہوں تو ان کے لیے بھی عمرہ کر سکتا ہوں؟ فوت ہو چکے ہیں؟ فوت ہو چکے ہیں۔ فوت شدہ کے لیے تو پہلے تو آپ ان کی طرف سے حج بدل کروائیں، عمروں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ عمرے تو نفلی عبادت ہے، حج تو حج بدل کروانا ہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ ان پہ فرض تھا اور اگر انہوں نے نہیں کیا، اگر وہ کر چکے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کیا تو حج بدل کرائیں، عمرے نہ کروائیں میرے بھائی۔ عمروں سے ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ میرے مرے ہوئے رشتہ داروں کو کس چیز سے نفع پہنچے گا۔ اگر عمرہ کرنے سے زیادہ نفع پہنچتا ہے تو میں عمرہ کروا لوں گا، اگر اس سے زیادہ کئی چیزیں ہیں تو میں کہوں گا اس سے زیادہ ہزاروں چیزیں ہیں۔ کسی غریب بچے کی تعلیم کا خرچہ اٹھا لینا، کہ اس کے سال کی کاپی کتابوں کا آپ خرچہ اٹھا لیں، یہ لاکھوں عمروں سے بہتر ہے، اس بندے کا یعنی ایک کیریئر بن جائے گا۔ آپ کے غریب رشتہ داروں کو راشن ڈلوانا ہزاروں عمروں سے بہتر ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر سرار صاحب بڑا گرجتے ہوتے تھے، وہ کہتے تھے بتاؤ نبی الاسلام کی 63 سالہ زندگی میں آپ نے عمرے کتنے کیے ہیں؟ گنتی کے آپ نہیں کر سکتے تھے؟ حج ایک ہی کیا ہے، عمرے 4 کیے ہیں، نہیں کر سکتے تھے کیا؟ سب کچھ کر سکتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے ریشو پروپورشن سیٹ کیا۔ لیکن اس کی ایک دوسری ایکسٹریم بھی ہے کہ جو لوگ ہر سال عمرے پہ جاتے ہیں، لوگ ان کو کریٹیسائز کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو اچھا تھا کسی غریب بچی کی شادی کروا دیتے، ہو سکتا ہے وہ 10 بچیوں کی شادی کراتے ہوں، آپ ان کے اوپر کریٹیسائز نہ کریں، آپ کو کیا پتہ ہے۔ ہاں آپ مشورہ ضرور دیں کہ اگر آپ اس کے ایکویلنٹ کچھ اور نہیں کر رہے تو بہتر ہے کہ آپ وہ کام کریں، لیکن اس کی وجہ سے یہ چیزیں نہ روکیں، کیونکہ حضرت عمر ہر سال حج کرتے تھے، عبداللہ بن عمر نے 40 سے زیادہ حج کیے ہوئے، ٹھیک ہے نا، وہ کوئی مطلب منع نہیں ہے، کریں، دونوں ایکسٹریمز غلط ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کیا کسی حاجی سے ہی حج بدل کروایا جا سکتا ہے یا کسی سے بھی کروا سکتے ہیں؟ نہیں، کسی سے نہیں کروا سکتے، جس نے آلریڈی پہلے حج کیا ہو اس سے حج کروائیں، یا ایٹ لیسٹ اس نے عمرہ کیا ہو، کیونکہ وہ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے اپنے بھائی کا نام لے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی، ناظرین آپ نے سارے علماء کی، تمام اب تو فکر کے علماء کی گفتگو تو سن لی، لیکن مین ہم چلتے ہیں عقیدہ توحید کی طرف، جو بہت ہی ضروری ہے۔ اگر آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے، جب بندہ وہاں پہ جاتا ہے، اللہ رب العالمین کے گھر جاتا ہے تو تلبیہ کہتا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ دیکھیں اللہ رب العالمین وہاں پہ پہلے اقرار کرواتے ہیں، یہ جا کر کہتا ہے کہ اللہ جی میں حاضر، تو اگلی بات کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں پہلے یہ بتا تیرا عقیدہ کیا ہے، پھر یہ کیا کہتا ہے؟ لا شریک لک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ لیکن اگلی دکھ والی بات یہ ہے، حج بھی کر رہا ہے، عمرہ بھی کر رہا ہے، لیکن جب اپنے ملک کے اندر آتا ہے تو یہ بندہ کہتا ہے جی فلاں بھی وہ کرتے ہیں، فلاں بھی یہ کرتے ہیں، فلاں بھی یہ کرتے ہیں، فلاں بابا یہ کرتے ہیں، فلاں بزرگ یہ کرتے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ، اللہ میری توبہ۔ ناظرین پھر آپ خود ہی سوچیں، اللہ رب العالمین کے گھر کا حج بھی کر رہا ہے، عمرہ بھی کر رہا ہے، کام اس کے پھر وہی ہے، کام اس کے وہی ہے جو پہلے کرتا رہا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو ناظرین بلکہ میں سوچنے والی بات ہے، تو یہ میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں کے اوپر کہ حج عمرہ کرنے کے بعد پھر وہی کام کرتے ہیں، کہ آپ ناظرین خود ہی سوچیں کہ اگر اللہ کا گھر دیکھ کر، حج کر کے، عمرہ کر کے، وہاں پہ ہر چیز دیکھ کر بھی آ کر اپنی ہی منمانی کرے، پھر اپنے مولویوں کے پیچھے چلے، تو ناظرین سوچیں اس بندے کو اب میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ اب ہم اگلی بات کرتے چلیں۔ اب یہی لوگ کہتے ہیں اللہ میری توبہ استغفر اللہ، یہاں سے عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، یہاں سے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں پہ جا کر استغفر اللہ معاذ اللہ واش روموں کے اندر جا کے چھپ جاتے ہیں جب نماز کا وقت ہوتا ہے۔ استغفر اللہ یہ کہتے ہیں کہ امام کعبہ کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی۔ ناظرین ایک چھوٹی سی مثال دیتا چلو دنیاوی، ایک بندہ ہے، بندہ جو ہے نا دنیا کا بندہ، ادھر یعنی اپنے گھر کے اندر کسی دشمن کو داخل نہیں ہونے دیتا، رہنے نہیں دیتا، تو ناظرین وہ تو اللہ رب العالمین کا گھر ہے، اللہ رب العالمین اپنے گھر کے اندر اسی کو ہی رکھیں گے جس کے ساتھ اللہ رب العالمین کو پیار ہے۔ باقی ناظرین مین چیز ہمارا عقیدہ تو یہ ہونا بہت ضروری ہے، یہ نہیں کہ جیسے اب ہم نماز پڑھتے ہیں نا، بندہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ اللہ نے سن لیا میری پکار کو، کہ میں نے اللہ کی تعریف کی، حمد بیان کی۔ جب مسجد سے باہر ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اللہ میری توبہ استغفر اللہ کہتا ہے، اللہ رب العالمین میری سنتے ہی نہیں ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ خود یہ دوگلا ہے بندہ، خود یہ منافقت کرتا ہے۔ اللہ تو ہر انسان کی پکاروں کو سنتا ہے، اس لیے تو قرآن کہہ رہا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ آپ دعا کرو میں آپ کی دعا کو
قبول کروں گا۔ دوسرا مقام فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، فرمایا جب میرا بندہ میرے سے سوال کرتا ہے میں اس کے بالکل قریب ہوتا ہوں۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرمائے اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔